اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل ہم نے ساتھ میں مل کر تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرش ازا ایک درسگاہ ہے. یہاں سے لوگ ہدایت لے کے جاتے ہیں اور ہدایت لینے کے لیے آتے ہیں، اور ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا وسیلہ، ہدایت کا ہتھیار پروردگار عالم نے ہمارے سامنے جو پیش کیا، ان میں سے ایک وسیلے کا نام تھا غور سے سننا، الاستماع. اس لیے آج سے انشاءاللہ تعالی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے، لیکن ہم اس عشرے کے درمیان جتنے بھی مجلسیں ہو رہی ہے وہاں سے لوگ علم بانٹ رہے ہیں. دیکھیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور سوال بہت سادہ سا آسان تھا، اور پوچھا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ ما حق العلم، علم کا کیا حق ہے؟ مطلب علم کے ساتھ، علم کے سامنے کیا ذمہ داریاں ہے؟ اور تعجب کی بات نہیں کہ یہاں پر نبی کریم کا جواب جب آئے گا تو یہی بات آئے گی، یا رسول اللہ ما حق العلم، اے اللہ کے رسول علم کا حق کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اور کہا الاستماع الانصات لہ، پہلا حق علم کا یہ ہے کہ علم کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے. الانصات لہ، جب علم بٹ رہا ہو تو علم کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے آدمی خاموش ہو جائے. کیوں؟ علم آ رہا ہے. لیکن پوچھنے والا اکتفا نہیں کرتا، آگے پوچھا، کہا ثم ما، یا رسول اللہ کیا اس سے آگے کوئی اور حق ہے؟ تو آپ نے کہا الاستماع لہ، پہلا حق، پہلی سیڑھی خاموشی. اس کے بعد کچھ ہے؟ نبی نے کہا اس علم کو خاموشی کے بعد غور سے سننا. بات ختم ہو گئی. پوچھنے والا اور آگے گیا، کہا ثم ما، یا رسول اللہ اس سے آگے کوئی حق ہے؟ تو آپ نے کہا الحفظ لہ، کا علم کی حفاظت کر رہا. پہلا حق خاموشی، دوسرا حق غور سے سننا، تیسرا حق اس کی حفاظت کرنا. اچھا علم کی حفاظت کیسے کی جائے؟ علم کی حفاظت کیسے کی جائے؟ یہاں پر گفتگو
ہمیں بہت لمبی چوڑی نہیں کرنی. ایک مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. پھر دیکھتا ہوں کل سے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں. آج تک جہاں پر بھی یہ پڑا ہے بہت کم لوگوں نے مولا کا یہ فرمان عملی میدان میں لا کر دکھا دیا ہے. مولا نے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. اچھا ہوا ایک آدمی دکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں یہ بک ہے اور انشاءاللہ آپ لکھتے جائیں گے. قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. کتنے ہم نے اتنے سالوں سے زمانوں سے، میں بھی آپ کے ساتھ مجلس سے سن کے آیا پڑھ کے آیا، لیکن لکھنے کی عادت نہیں ہے. تو علم کا حق خاموشی اختیار کرنا، غور سے سننا، اس علم کی حفاظت کرنا. پوچھنے والا اور آگے گیا، کہا ثم ما، کیا اس کے بعد کچھ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہا العمل بہ، کا علم کا چوتھی سیڑھی، چوتھا حق یہ ہے کہ اس علم کو اس کے اوپر عمل کیا جائے. ٹھیک، پوچھنے والا رکتا نہیں، اور آگے گیا اور پوچھا ثم ما، کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کوئی اور حق ہے؟ تو آپ نے کہا ونشرہ، کا علم کا پھیلانا. علم کا پھیلانا. ہم نے کل ساتھ میں مل کر کیا بیان کیا کہ اتنے سالوں سے مجلسیں ہو رہی ہے اور اس کا جتنا اثر دکھنا چاہیے ہونا چاہیے اس کا اثر ہمیں دکھتا نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ شاید جو علم کا حق ہے اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا، اور آج نہیں پتہ چلے گا. میں آپ ہی کو کہتا آج نہیں پتہ چلے گا. قیامت کا دن جب آئے گا تب یہی بہانہ، یہی باتیں لوگ خدا کے دربار میں پیش کریں گے. سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے، چیپٹر 67، اس کی آیت 10 اور آیت 11. خدا ایک سوال کر رہا ہے، اس سے آگے 8ویں آیت میں خدا نے پوچھا تھا الم یأتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار، آپ کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو سب مل کر کہیں گے بھلا آیا تھا. میں میری مثال لیتا ہوں، کیا شیخ معیز آیا تھا؟ آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں فقط وہ نہیں آیا تھا، میں بھی اس کی مجلس میں حاضر تھا. کیا کوئی آیا تھا خبردار کرنے والا؟ جواب آئے گا بے شک آیا تھا. جب بات یہاں تک پہنچے گی تو 10ویں آیت میں لوگ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا کیا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہمارا ٹھکانہ یہ دوزخ نہ ہوتا. آپ نے سنا قرآن نے اس سننے کو کتنی اہمیت دی ہے. خدا نے یہی کہا کہ وہ کہیں گے اے کاش، افسوس کریں گے، اے کاش ہم سنتے یا سمجھتے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، یہ لوگ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں چلے گئے. کیوں؟ نہ سننے کے لیے تیار تھے نہ سمجھنے کے لیے تیار تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے صلو علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہمارا موضوع کامیابی، سکسیس، لیکن ہر بات کو غور سے سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ نبا، قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے،
اور 31ویں آیت ہے، چیپٹر 78 ورس نمبر 31. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازہ، بے شک حقیقت میں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے مقام فوز ہے، ان کا ٹھکانہ کامیابی ہی کامیابی ہے، سرفرازی ہے. ہمارے پاس ہے نا یہاں سرفراز بھائی، ان کا سر اونچا ہوگا. کیوں؟ فائزین میں سے ہوں گے، فوز والے ہوں گے، کامیاب لوگ ہوں گے. اور ہمیں فوز کی بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں پڑے گی. ہم عزادار حسین ہیں، حسین کی زیارت میں ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں کہ آپ کون لوگ تھے، ای کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیما، ای کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی فوز عظیم پر فائز ہوتا، یعنی میں بھی کامیاب ہوتا. سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ یہ فوز ملے گا کیسے، یہ کامیابی مل کیسے سکتی ہے؟ خدا نے اعلان کر لیا ان المتقین مفازہ، بے شک متقی حضرات کا مقام فوز ہے. اب قرآن مجید میں جتنی آیتیں مجھے آتی ہے، جتنی جمع کر پاؤں گا، وہ سب آپ کے حوالے کروں گا. جہاں جہاں خدا نے فوز کی بات کی ہے، جہاں جہاں خدا نے فلاح کی بات کی ہے، جہاں جہاں خدا نے نجات کی بات کی ہے، اور یہ باتیں جب ہمارے سامنے آئے گی تو اس کی ایک تفسیر بنے گی، ایک تعویل بنے گی کہ در حقیقت یہ سب باتیں ایک بات کے اندر شامل ہو جائے گی، اور اس بات کا نام ہے تقوی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ان متقین، متقی لوگ کہاں پر ہے؟ مفازہ، مقام فوز پر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آج سے شروع کرتے ہیں. پہلی بات، فوز کی بات پروردگار عالم نے کہاں کہاں نہیں کی. ہمیں کامیاب بننا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی. لیکن راستے خداوند کریم نے کون سے ہمارے سامنے پیش کیے؟ آج پہلی بات شروع کرتے ہیں. پروردگار عالم نے سورہ نور، قرآن مجید کا 24واں سورہ، آیت کا نشان ہے 52، چیپٹر 24 سورہ نور، اور آیت کا نشان ہے 52. وہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک سے؟ ہاں گجراتی آ گئی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا نے کہا وَمَن يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، خشیت پروردگار ان کے پاس ہوگی اور اللہ کی پرہیزگاری ان کے پاس ہوگی، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں. دیکھیں اس آیت میں 4 باتیں آئی ہیں. ایک اللہ کی اطاعت، دوسری رسول کی اطاعت، تیسرا اللہ کی خشیت، چوتھا اللہ کا تقوی. یہ سب کے لیے خدا نے کہا یہ وہ فائز لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. میں بات شروع کرتا ہوں پچھلے حصے سے. خشیت پروردگار، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری پروردگار، یعنی بندہ اپنے آپ کو خدا کے قہر و قہر و عذاب و عقاب سے بچا کر رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشیت پروردگار کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں پر جس کو بھی پوچھو سب کا جواب یہی ہوگا نا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. کون ہے یہاں ہے کوئی آپ میں جو کہے کہ مجھے خدا کی کوئی پرواہ نہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے؟ کیا حقیقتاً
میری زندگی میں خشیت اللہ سبحانہ و تعالی، خشیت پروردگار ہے یا نہیں؟ کیوں؟ خدا سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ خدا گجراتی میں کوئی بھوت ہے؟ خون چوسنے والی کوئی ذات ہے؟ مارنے والی، لوٹنے والی کوئی ذات ہے؟ چوروں لوٹےوں سے ہم ڈرتے ہیں، تو خدا کی ذات کیا ہے کہ ہم اس سے ڈرے؟ کیا وہ مارنے والی ذات ہے؟ کوئی ظالم ذات ہے؟ تو اس ڈر کا مطلب کیا ہے؟ خشیت پروردگار کا مطلب کیا ہے؟ تقوی الہی کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے ڈرنے کا مقصد و مطلب کیا ہے؟ اے عزیزان محترم، خدا کوئی ظالم ذات نہیں، خدا تو محبت کرنے والی ذات ہے۔ خدا تو وہ جو جس سے ہم محبت کیے جائے اور وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ میں میرے پروردگار سے کیونکہ محبت کرتا ہوں تو میں میرے پروردگار کو ناراض نہ کروں، یا دوسرا لفظ استعمال کروں، خدا کو میں رسوا نہ کروں۔ اسی ڈر کی بات ہوتی ہے۔ آپ سے اگر پوچھو امیر بھائی اپنی بیوی سے ڈرتے ہو؟ ہاں ڈرتے ہو؟ یہ سب کہیں گے وہ امیر بھائی تو اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بیوی کوئی بروسلی ہے کہ مارے گی پیٹے گی؟ نہیں۔ ڈرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کوئی کام ایسا نہ کر لوں کہ جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہو جائے، اس لیے میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں اس معنی میں نہیں کہ وہ مجھے مارے گی، ڈرتا ہوں اس لیے کہ میں اس کو رسوا نہ کروں، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی خداوند کریم سے ڈرنے کی بات آئی ہے، لیکن خشیت پروردگار آئے گی کہاں سے؟ پہلے سامنے والا کون ہے؟ آپ اپنی بیوی کو جانتے ہیں نا امیر بھائی؟ اسی طرح سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس سے ڈرا جائے، جس سے رسوا نہیں کرنا ہے، اس کو تو ہم پہچانے ہے کون وہ؟ میرا آپ کا معبود اللہ سبحانہ و تعالی ہے کون؟ تب جا کے بات آئے گی کہ خشیت پروردگار یعنی کیا، اللہ سے ڈرنا یعنی کیا، تقوی پروردگار عالم یعنی کیا، یہ بعد میں آئے گی۔ ساتھ میں مل کر کچھ آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خشیت پروردگار جب مل جائے گی تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خدا کہے اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ پہلی آیت، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے خدا سے ڈرنے کی بات ہے، اور میں نے ڈرنے کا مطلب آپ کو بتا دیا۔ خدا کون ہے؟ سورہ مجادلہ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 7، چیپٹر 58 ورس نمبر 7۔ وہاں پہ پروردگار عالم اپنے حبیب یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نبی کریم کو کہتا ہے الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب کیا تجھے خبر ہے کہ تیرا پروردگار اللہ سبحانہ، الم ترى ان اللہ، کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے اس سب سے وہ باخبر ہے۔ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اے میرے حبیب جب بھی کسی جگہ پر 3 لوگ سرگوشی میں، ایکانت میں، گجراتی میں کہتے ہیں ایکانت میں، سرگوشی میں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب بھی 3 لوگ ایک طرف آپس میں باتیں کرتے ہیں، میرے حبیب کیا تجھے خبر ہے کہ ان کے ساتھ چوتھا تیرا خدا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور جب کبھی 5 لوگ کہیں باتیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ چھٹا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔
ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، ان سے کم یا ان سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوگے، الا هو معهم اینما کانوا، جتنے بھی لوگ ہوگے، یہ 3 4 5 6 یہ فگر ہے نا، ان سے کم یا ان سے زیادہ جتنے بھی ہوگے، ان سب کے ساتھ جہاں پر یہ ہوگے اللہ وہاں پر ہوگا، موجود ہوگا۔ یہ ہے اللہ۔ دوسری آیت سورہ قاف، قرآن مجید کا 50واں سورہ، آیت کا نشان ہے 18، چیپٹر 50 ورس نمبر 18۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے بندہ، خدا کا کوئی بھی بندہ ایک لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، ما یلفظ من قول، جو بھی قول اپنے منہ سے نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک بول کو لکھنے والا تیار ہے کہ منہ سے کیا نکلا۔ خدا کا ایک نمائندہ ہے کہ جو ایک ایک بول منہ سے نکلنے والا ہے اس کو آ کے لکھتا ہے۔ یہ خدا میں بیان کر رہا ہے کہ میں ہوں کون۔ موضوع یاد ہے نا آپ کو، فوز تک جانا ہے۔ فوز تک جانے کے لیے خشیت پروردگار، خشیت پروردگار کے لیے اللہ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ میرا خدا ہے کون۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آگے چلتے ہیں، تیسری آیت، پروردگار عالم نے سورہ غافر، قرآن مجید کا 40واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 19۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ پہچان لے خدا کے بندے، یہ تیرا خدا ہے، تیری آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اب آپ کو حق ہے یہ پوچھنے کا کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے، لیکن ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں، ابھی ہم کو سمجھنا ہے میرا پروردگار ہے کون۔ آگے سورہ کہف، قرآن مجید کا 18واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 49۔ وہاں پر یا 59 اعلان رب العزت ہوتا ہے کہ مجرمین، گنہگار لوگوں اس دن قیامت کے دن کہیں گے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے یہ اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، یہ اعمال نامہ میرا جو آیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، کسی چیز کو اس میں چھوڑی نہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آگے سورہ احزاب، وکان اللہ علی کل شیء رقیبہ، صلو علی محمد وعلی محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ نگراں ہے، رقیب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے نا۔ اب جب اتنی صفت خدا کی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، یہ بھی اتنی کم ہے۔ قرآن مجید میں 6236 آیت ہے اور پورا قرآن مجید کا جو مین ٹاپک موضوع ہے وہ ہے تقوی، اور جس کے پاس تقوی ہے اس کے لیے خدا نے کیا کہا کہ متقین کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہ تقوی کی تشریح ہو رہی ہے، اور تقوی تک جانے کے لیے جو بھی بات آئے گی وہ تقوی کے اندر شامل ہوگی تاکہ ہم کامیاب لوگ بن سکے۔ خداوند کریم بار بار بتا رہا ہے میں کون ہوں۔ ہر لمحے کیا میں نے اپنے خدا کو یاد رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں بھول جاتے ہیں خدا کو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں خدا کو بھول جائیے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن کیا اپنے آپ کو بھول سکتا ہے تو؟ اپنے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانے جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے تو نیند سونے کے لیے چلا جاتا ہے نا،
اپنے آپ کو تو نہیں بھولتا. میں کہتا ہوں اے مسلمان خدا کو بھول جا، کوئی بات نہیں، لیکن تو اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا. اور کیونکہ حضرت انسان اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا، اس لیے خدا نے کہا کہ اگر تو مجھے بھول جاتا ہے تو یاد رکھنا میں تجھے کچھ اور باتیں بتاتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو اپنے آپ کو بھول نہیں سکتا. اس بات کا خیال رکھنا. آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے جب میں آپ کے یہاں آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے بھجن کے کچھ مصرے بیان کیے تھے، یاد ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو؟ گجراتی میں تھے. آج اسی بھجن کے، بھجن کس کو کہتے ہیں؟ میری اردو بہتر ہے یا آپ کی اردو کمزور ہے؟ بھجن کس کو کہتے ہیں؟ نوا ٹائپ نہیں، دھارمک گیت. ہمارا یہ ہندوستان جو ہے بھجن جس کو کہتے ہیں دھارمک گیت، مذہب کا گیت. گجراتی میں کسی نے لکھا ہے آپ کے یہاں بہت مشہور ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر جب خدا کا تصور آتا ہے، بھگوان کا تصور آتا ہے، تب جا کے دنیا بلکہ ہمارا بھارت بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اے خدا کے بندے شاید اگر تو خدا کو بھول جا تو یاد رکھنا. گجراتی میں پڑھے دیتا ہوں 2 مصرے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کبھی لکھنے والا نے کیا لکھا ہے، کہا نہ جاؤں کمارگے کداپی، نہ جاؤں کمارگے کداپی، وچاری نے پگلا بھروچوں. گجراتی میں ہے. ہاں، نہ جاؤں کمارگے کداپی، وچاری نے پگلا بھروچوں. کیوں؟ میں کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جاؤں گا، سوچ کر اپنے قدم کو اٹھاتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ مجھے دیکھنے والا ہے. اور قدم کس کا ہے؟ پیر کس کا ہے؟ تیرے خود کا ہے نا. تو اگر خدا کو بھول جاتا ہے کوئی بات نہیں. اور یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھ مسلمان، کامیاب اگر بننا ہے تو ایک کام کر، اجعل من نفسک علی نفسک رقیبہ. اے مسلمان اپنے آپ کو اپنا نگراں بنا، حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو اپنا بنا. مطلب باڈی گارڈ سمجھتے نا، بڑی شخصیت جو ہوتی ہے ان کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. مولا کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں اے مسلمان تجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، تو خود اپنی حفاظت کر. اپنے نفس کو اپنا نگراں بنا، اپنی حفاظت کرنے والا بنا. کیسے ہوگا؟ یہی بات قرآن میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں آیت، چیپٹر 17 ورس نمبر 14. اس دن وہی ہوگا. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کفا بنفسک علیک اليوم حسیبہ. اے مسلمان 17:14 تیرا خود کا نفس کافی ہے آج کے دن تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے، تیرا حساب و کتاب کرنے کے لیے. تیرا نفس مطلب تو خود کافی ہے، خدا کو حساب کتاب کرنے کی تیری ضرورت نہیں. موضوع بار بار واپس یاد دلاتا ہوں، فوز تک جانا ہے. فوز کون پائے گا؟ جس کے پاس خشیت پروردگار ہے، تقوی الہی پروردگار کا پرہیزگار آدمی ہے. کون ہوگا وہ؟ جو اللہ کو جانتا ہوگا. اللہ کی بات ہمارے سامنے آ گئی. لیکن میں نے کہا نا اگر تو بھول جاتا ہے تو خدا کو بھول جا، کوئی بات نہیں. علی نے دوسرا نسخہ دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات نے کہا اعلموا یا عباد اللہ. عجیب، اعلموا عباد اللہ، اے خدا کے بندو جان لو، سمجھ لو، اپنا لو.
یہ علم رکھ لو. اعلموا عباد اللہ. آپ نے دیکھا یہاں پر بھی مولائے کائنات نے جو بات کرنی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے بندوں کے لیے کی ہے، جس کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں. دعویٰ ہم نے کر لیا، میں نے بھی کر لیا، لیکن دیکھیے مولا ہمیں کیا کہہ رہے؟ اعلموا عباد اللہ ان علیکم رصدا من انفسکم وعیونا فی جوارحکم. اے اللہ کے بندو جان لو کہ تمہارا نفس جو ہے نا اس کو ایک دن رسید دینی پڑے گی. یہی نفس تمہارا حساب کتاب کرے گا، اور خدا نے تمہاری اندر عیون دیکھنے والے کو رکھا ہے جو تمہارے اعضاء ہے. اعضاء جسم کے حصے. بات کیا ہو رہی تھی؟ خدا سے ڈرنا ہے. خدا اگر اس کو ہم بھول جائیں گے تو اے مسلمان تو خدا کو ماننے والا ہے، خدا کی کتاب پر تیرا ایمان ہے. اس لیے جا کے دیکھ خدا نے کیا کہا ہے. یہ خدا کی ہم سے محبت ہے، اس لیے کہا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو مجھے بھول جاتا ہے تو میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ کیسے تو مجھے یاد کر سکتا ہے. سورہ یاسین کیا ہم نہیں پڑھتے؟ سورہ یاسین کو ہم پڑھتے ہیں نا. وہاں پر سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، چیپٹر 36، اور آیت کا نشان ہے 65. سب کو آیت آتی ہوگی، اور آپ یہاں قرآن پڑھتے ہو تو میں چاہتا ہوں منہاج بھائی آپ پوری کریں، پھر میں پڑھوں گا. 65ویں آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم. یاد ہے تھوڑی سی آیت؟ پھر احسنت. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن، قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم. آج کے دن کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، گواہی دینے کا حق نہیں ہوگا. بولے گا کون؟ ہاتھ بولے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. زبانیں نہیں بول پائیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر جو ہے نا وہ گواہی دیں گے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھ گواہی دے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان خدا کے اعضاء سے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا. معلوم ہوا کہ اگر میں نے خدا کی صفت کو بھلا دیا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، ہر چیز ہر لفظ کو لکھتا ہے، یہ سب اگر میں بھول گیا میں اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا. اس لیے خدا نے کہا کہ اس دن واپس تجھے یاد دلایا جائے گا کہ تو نے اگر مجھے بلا دیا تھا تو لیکن یہ اعضاء تیرے جسم کے جو حصے ہیں نا انہوں نے تجھے نہیں بلایا. آگے ہاتھ کی بات آ گئی نا، پیروں کی بات آ گئی. آئیے آگے چلتے. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ، آیت کا نشان ہے 17:36. اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. مسلمانوں یاد رکھنا، جس چیز کا علم تجھے نہیں اس کے پیچھے مت جا. اس لیے علی نے کہا تھا اے خدا کے بندے تو اپنی سوچ، لوگوں کو چھوڑ دے. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا بول رہے ہیں، لوگ کیا کیا کرتے کیا کیا نہیں کرتے. اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا. اے خدا کے بندے تو اپنی نگرانی کر، اپنی چنتا
ہندی شبد ہے نا, گجراتی میں ویادھی, چنتا ہندی, اردو میں کیا کہیں گے؟ اپنی فکر کر, لوگوں کی نہیں. اعلان ہوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے, اس کے پیچھے مت جا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یاد رکھنا یہ کان جو ہے, یہ آنکھ جو ہے, یہ دلوں کے جو مزاج جو ہے, ان سب کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. خدا کو تو نے بھلا دیا, خدا نے کہا کوئی بات نہیں, ہاتھ گواہی دے گی, پیر گواہی دیں گے, کان گواہی دیں گے, ان کو وہ سوال کیا جائے گا, آنکھوں کو سوال کیا جائے گا, دلوں کی باتوں کو بھی سوال کیا جائے گا. تو نے خدا کو بھلا دیا کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو تو نہیں بھول سکتا نا. آگے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں شاید مجھے یاد نہیں پچھلے 2 سال اس پہ بات ہوئی تھی یا نہیں, یاد کر لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یاد رہے موضوع فوز کامیابی کا ہے, اور پہلی بات ہم نے کی کیا؟ سورہ نور کی 52ویں آیت, من یطیع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقیہ اولئک هم الفائزون. اللہ کی جو اطاعت کرے, رسول کی جو اطاعت کرے, اللہ کی خشیت رکھے اور اللہ کا تقوی رکھے, یہ فائزون لوگ ہیں. خشیت پروردگار, اللہ کو ہم جانے. اگر اللہ بھلا جاتا ہے تو یاد رہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بھلا سکتے. آگے چلتے ہیں. پروردگار عالم سورہ فصلت, قرآن مجید کا 41واں سورہ, آیت کا نشان ہے 21, چیپٹر 41 ورس نمبر 21. یہ بات شاید کبھی ہم نے سنی نہیں ہوگی, اور سنی ہے تو تذکرہ اور ہو جائے گا. اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ کما الذی انطق کل شیء. لوگ اپنی کھالوں کو, گجراتی میں چامڑی, چامڑی گجراتی میں, اردو میں چمڑی یا کھال. قالوا لجلودہم, لوگ اپنی اپنی جلدوں کو, اپنی اپنی چمڑی کو, اپنی اپنی چمڑی اور کھال کو کہیں گے. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اپنی کھالوں کو لوگ کہیں گے ارے آپ تو ہمارے تھے, آپ بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. چمڑی. وہاں سے جواب آئے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. کیسے آپ نے گواہی ہمارے خلاف دے دی؟ وہاں سے جواب دے دیا جائے گا خدا نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو بھی چاہے اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. عزیزان محترم, اگر ہم نے خدا کو بھلا دیا ہے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ خدا کی خشیت اگر حاصل کرنی ہے تو ہم وہ چلتے پھرتے خدا کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر یہ جسم کے ساتھ خدا نے ہمیں اعضاء دیے ہیں. یہ سب اعضاء ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے سکتے ہیں. اس لیے چلتے پھرتے مسلمان خدا کا ڈر رکھنے کے لیے کوئی بڑی بڑی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے, کیونکہ کبھی کبھار جب یہ بولتے تھے چلو اب نماز تو پڑھنی ہی نہیں ہے, اس کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سب اعضاء میرے اور آپ کے گواہی دیں گے. اگر میری زندگی میں مجھے یہ بات کا احساس ہو جائے کہ میرا پورا وجود ہے نا یہ اللہ کا ہے, وہ سب جانتا ہے, وہ سب دیکھتا ہے, اوپر سے اگر کبھی کبھار میں خدا کو بھلا دوں
تو یہ تو میرے ساتھ ہے، میرا اپنا ہاتھ ہے، میرا اپنا پیر ہے، میری اپنی آنکھ ہے، میرے اپنے کان ہے، میرا اپنا دل ہے، میری اپنی کھال، یہ چمڑی ہے، یہ سب میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے جب یہ بات کا احساس ہو جائے تو خشیت پروردگار، اللہ کا تقوی آ سکتا ہے۔ ہاں، خدا اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ اس کے بندے ہے کیسے۔ ہم کوئی امام نہیں، کوئی معصوم نہیں، لیکن ہمارے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے اور کہتے اے خدا کے بندے سنبھل جا، تجھے اگر کامیاب بننا ہے سنبھل جا، کیونکہ تو جس کا بندہ ہے نا شاید تو جانتا نہیں وہ کیسا ہے۔ آپ کو یاد ہے مولا کا ایک کلام ہے نہج البلاغہ میں، آپ نے بار بار علماء حضرات سے سنا ہوگا نا، کہ جہاں پر مولا کہتے ہیں خدایا مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے، خدایا جیسا معبود میں چاہتا تھا ایسا معبود مجھے مل گیا، اس لیے تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے۔ بندہ اور معبود ایک برابر نہیں ہو سکتے، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جائے گی، لیکن دیکھیے میرا پروردگار کیا ہے، کوئی بات وہ چھوڑے گا نہیں، ایک بات ہمیں بچا لے گی، ایک بات۔ دعائے کمیل کس کی سکھائی ہوئی دعا ہے؟ مولا کائنات نے سکھائی نا کمیل کو۔ دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خود مولا پڑھتے تھے، یہ کیا پڑھتے تھے؟ یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ۔ یاللہ دعائے کمیل کے الفاظ یاد نہیں؟ ما یکون منی، اے میرے پروردگار جتنی بھی برائی ہے وہ کل سیئۃ امرت باثباتها الکرام الکاتبین، جتنی برائی ہے، جتنے گناہ کے کام ہیں، جتنے نافرمانیوں کے کام ہیں، تو نے کرام الکاتبین کو یہ کام دے دیا، سونپ دیا کہ اس کو ثابت، اس کو لکھ دو۔ ما یکون منی وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي، تو نے ان کو وکیل بنا دیا کہ میرے سے جو بھی خطا ہوگی، برائی ہوگی، اس کا وکیل حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہوں گے، کرام الکاتبین ما یکون منی والشاہد لما خفی عنہم، اور جو کام تو نے کرام الکاتبین کو دیا ہے اتنا ہی ہے نہیں، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا كِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، تو نے کرام الکاتبین کو ہمارے سامنے شہید یعنی کہ شہادت دینے والے گواہ بنا کر رکھا ہے، مع جوارحی، میرے اس اعضاء کے ساتھ۔ والشاہد لما خفی عنہم، لیکن تو کون ہے؟ تو نے فرشتوں کو گواہ بنا دیا جواروں کے ساتھ، لیکن تو کون ہے خدا؟ مع جوارحی وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ والشاہد لما خفی عنہم، خدایا یہ کرام الکاتبین کے ساتھ تو نے ان کو گواہ بنا دیا، اس کے اوپر میرے جوارح اعضاء مطلب یہ ہاتھ پیر سب، ان سب کو گواہ کے طور پر تو نے رکھ دیا، لیکن بات یہاں تک نہیں، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، لیکن تو نے ان لوگوں کو فقط صرف نہیں چھوڑا، اس کے پیچھے تو بھی تھا سپروائزر۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ،
ان کے پیچھے تو بھی تھا، تجھے بھی سب پتا تھا، جیسے کرام الکاتبین کو پتا تھا، جیسے اعضاء کو پتا تھا گواہی دینے کے لیے، ان کے پیچھے تو بھی سب دیکھ رہا تھا۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور تو اس کا بھی گواہ ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ فرشتے اعضاء کیا چیز کو نہیں جانتے؟ بولیے، نیت، اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ فرشتوں کو نہیں پتا، اعضاء کو بھی نہیں پتا، یہ دل کی بات ہے۔ خدا نے کہا تھا نا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں میں جو چھپا ہوا ہے نا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ خدایا تو کون ہے؟ ان کے بعد تو رقیب تھا، جو تھا اس کی شہادت تو دے گا، جو ان سے نہیں دیکھا گیا وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، تجھے پتا تھا یہاں کیا چل رہا ہے۔ جیسے اگزامپل ابھی آپ کے دلوں میں کیا چلتا ہوگا ابھی امیر بھائی تقریباً کہ کب اترے نا، ایسا نہیں؟ ٹھیک ہے، صلو علی محمد وعلی محمد۔ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، تو وہ ہے کہ جو فرشتوں نہیں دیکھ پاتے تھے نا اس کی گواہی تو دے گا۔ لیکن دلوں میں کیا چلتا ہے کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کو۔ اس لیے مولا کائنات آگے بڑھے اور کیا کہا؟ وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ، تیری رحمت اتنی ہے کہ جو ان کو نہیں پتا تھا تو نے اس کو چھپا لیا، اخفیتا، خفی کر دیا کہ کسی کے دکھنے میں نہ آئے، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ، اور تیرا فضل تھا کہ تو نے یہ دلوں میں ہونے والی بات جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھی تو نے اس کو بھی سترتا، ستر، اس پہ ستار، یہ پردہ ڈال دیا۔ یہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہماری کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، کہ میں اپنے پروردگار کو، گجراتی میں ایسے بولتے، اردو میں پتہ نہیں بولا جاتا کہ میں اپنے پروردگار کو الو بناؤں۔ اردو میں بولتے ہو کسی کو الو بنانا، ہاں، بے وقوف بنانا۔ وہ سب معاف کر دے گا، میرے سے جو غلطیاں ہوگی، کو خطا ہوگی کر دے گا وہ معاف، لیکن کون سی؟ جو جان بوجھ کے نہیں کی ہوگی۔ مجھے پتا ہے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اپنے پروردگار کو بھول گیا ہوں تو یہ اعضاء تو گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ یاد رہ گئے نا آپ کو، کبھی سنا تھا؟ یہ قرآن ہے بھائی، کسی مولوی کی بات نہیں، اور کسی کو شک ہو آپ جا کے چیک کر لیجئے گا، سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس نمبر 21، 41واں سورہ 21ویں آیت، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، لوگوں نے اپنی جلدوں کو کہا، جلود، آپ نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، خدا نے ہم نے یہ نطق کی طاقت دے دی ہے، خدا سب معاف کر دے گا۔ حسین مظلوم نکلے تھے اسی لیے تاکہ امت کے اندر ترقی آ جائے، خدا کا احساس ہو جائے۔ آپ نے حسین مظلوم کی وہ دعا علماء حضرات سے نہیں سنی؟ دعائے عرفات کے جملے کہ جس کو خدا مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ حسین کا جملہ تھا، کس لیے؟ تاکہ حسین کے ماننے والوں خدا والے بن جائے، خدا کو نہ بھولے، خشیت پروردگار ہو، اور اگر خشیت پروردگار آ گئی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسب معمول آج دوسری تاریخ ہے، سب کے یہاں الگ الگ رسم ہے۔ 2 سال پہلے جب میں آیا تھا، اور میں نے آج کہیں مجلس سے سنی، ابھی تک میں نے نہیں سنا، اس لیے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اختلاف اپنی جگہ چھوڑ دیجئے۔ آج کی تاریخ، دوسری تاریخ حسب معمول،
حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عرب حضرات کے ہاں اس کو فاطمہ العلیلہ کہتے ہیں، وہ فاطمہ کہ جو بیمار تھی۔ کل ہم نے سنا نا، حسین نے اپنے خانے والے کو کہا کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اب سفر کی تیاریاں ہو رہی ہے، لیکن حسین نے فیصلہ دے دیا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ نانی ام سلمہ بہت ضعیف ہے، وہ نہیں آئے گی۔ محمد حنفیہ بیمار ہے، وہ نہیں آئے گی۔ ایک روایت کی بنا پر جناب ام البنین حضرت عباس علیہ السلام کی مادر گرامی ضعیفی کی وجہ سے وہ بھی نہیں آئے گی۔ اور اس چھوٹی سی فہرست میں اختلاف کو چھوڑتے ہوئے ایک حسین کی چھوٹی بچی ہے کہ جو بیمار ہے، فاطمہ صغریٰ۔ یہ اعلان ہو چکا، حسین مظلوم نے بیبیوں کو کہا کہ سب سے رخصت ہو لو، میرا استاد مولانا صادق حسن صاحب سب اس کو جانتے ہوں گے۔ یہ جب فاطمہ صغریٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ حسین نے بیبیوں کو یہ تلقین کی تھی کہ بیبیوں جب فاطمہ صغریٰ سے رخصت ہونا تو جلدی جلدی سے ودا لے لینا، رخصتی کو لے لینا، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی فاطمہ سفارش کر لے کہ مجھے بھی قافلہ کے ساتھ آنا ہے۔ بس بیبیوں نے عمل کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زینب علیہ السلام ودا کے لیے بی بی کے پاس آئی ہے، کون ہے فاطمہ صغریٰ، کون ہے جناب زینب، بس خدا حافظی ہو رہی تھی، اتنے میں اس چھوٹی سی صغریٰ نے زینب کا دامن تھام لیا اور کہا پھوپھی اماں اتنی جلدی کیوں کرتے ہو، کیا میں آپ بابا سے یہ سفارش نہیں کر سکتے کہ مجھے بھی ساتھ میں لے چلو، میں اپنا خیال خود رکھوں گی، کسی کی میں زحمت نہیں دوں گی۔ بس یہ بات ہونی تھی۔ جناب زینب اپنے ماجائے بھائی کے پاس آئے اور مولانا کہتے ہیں حسین مظلوم سے کہا بھائی یہ بیٹی پہ بہت ترس آتا ہے، اگر ہم ان کو اپنے ساتھ لے لے تو حرج کیا ہے؟ تو وہاں سے جواب کیا آیا، کہا زینب آپ کو پتہ ہے نا میری کچھ ایسی اولاد ہے کہ جو ہم شکل نبی ہے، میری کوئی ایسی اولاد ہے جو ہم شکل علی ہے، اور یہ فاطمہ صغریٰ میری ماں کی شبیہ ہے۔ حسین یہ نہیں چاہتے کہ فاطمہ کی شبیہ بے مکنا وہ چادر بازاروں میں پھرائی جائے۔ بس عزادارو یہ قافلہ مدینے سے نکلا، ابھی تھوڑی دیر ہی نہیں نکلا تھا کہ کسی نے حسین کو آ کر کہا مولا رک جائیے، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا گھر سے آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ ایک لکڑی کے سہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بس قافلے کو روکا گیا، حسین اپنی سواری سے نیچے آئے اور آ کے فاطمہ صغریٰ سے کہا کہ بیٹا خدا حافظ تو کہہ لیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ کہ بابا جان ایک آخری بار میں اپنے ننھے سے علی اصغر کو اپنی گود میں لینا چاہتا ہوں۔ حسین باپ تھے اور بیٹی کے باپ تھے، بیٹی کو جانتے تھے، حکم دیا علی اصغر کو لایا جائے۔ بس عزادارو وہ چھوٹے سے علی اصغر کو جناب فاطمہ صغریٰ کی گود میں دیا گیا۔ تھوڑی دیر نہ ہوئی حسین نے ندا دی بس اب دیر ہونے والی ہے، آگے قافلے کو لے جانا ہے۔ حسین نے کہا اب اصغر کو لے لو۔ کوئی ایک بی بی گئی، شاید اس کے بعد دوسری گئی۔ حسین کو کہا گیا مولا اصغر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حسین بے نفس نفیس آئے، جناب صغریٰ کے پاس آئے۔ ارے مولانا صادق حسن کہتے ہیں حسین نے اپنے لبوں کو وہ چھوٹے سے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، کیا کہا پتہ نہیں، کتابوں میں لکھا نہیں، لیکن چشم تصور یہ کہتا ہے کہ شاید حسین نے کہا ہوگا اے میرا بیٹا علی اصغر، مجھ حسین کو کربلا میں تیری ضرورت ہے۔ بس یہ شاید سننا ہوگا۔ وہ چھوٹا سا علی اصغر حسین کی آغوش میں آ گیا۔
الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين